کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن آیات سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے؟ اور قرآن و حدیث کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اعرابی نے اللہ تعالیٰ سے کس اچھے انداز میں دعا مانگی اور دعا مانگنے کا سبب کیا تھا؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے دوران سفر عرب کی ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے بستی والوں سے مہمان نوازی طلب کی، مگر اس کے باشندگان نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے وہاں کے سردار کو کسی کیڑے نے ڈس دیا۔ بستی والوں نے طرح طرح سے اس کا علاج کرایا، مگر کوئی بھی علاج اسے راس نہیں آیا۔ کسی نے کہا کیوں نہ ان لوگوں سے صحابہ کرام سے اس سلسلے میں پوچھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو اور اس کے احتیاط کرنے سے ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ بستی والے صحابہ کرام کے پاس آئے اور پوچھا، لوگوں، ہمارے سردار کو کسی کیڑے نے ڈس دیا ہے اور ہم نے اپنی جانکاری کے مطابق تمام علاج آزما لیے ہیں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیا تم میں سے کسی کو اس کا علاج معلوم ہے؟ صحابی نے کہا، ہاں مجھے اس کا علاج معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گا، کیونکہ جب ہم لوگوں نے تم اہل بستی سے مہمان نوازی کی پیشکش کی تو تم لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ اب میں اسی صورت میں جھاڑ پھونک کر سکتا ہوں جبکہ تم لوگ اس علاج کے لیے کوئی اجرت مقرر کرو۔ بستی والوں نے صحابہ کرام سے بطور اجرت چند بکریاں دینے پر مسالت کر لی۔ وہ صحابی بستی کے سردار کے پاس گئے اور اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تھک تھکانے لگے۔ ادھر سردار ٹھیک ہونے لگا اور اس کے زہر کی گرہ کھلنے لگی۔ چنانچہ وہ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور چلنے پھرنے لگا جیسے اسے کوئی مرض ہی لاحق نہ ہوا ہو۔ بستی والوں نے حسب وعدہ بطور اجرت بکریاں دے دی۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے کہا، لاؤ بکریوں میں سے حصہ لگاؤ، مگر جھاڑ پھونک کرنے والے صحابی نے کہا، ابھی ٹھہر جاؤ، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ نہیں کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ہمیں کوئی فتویٰ نہیں دے دیتے، اس وقت تک حصہ کا انتظار کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے واپس ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت واقعہ سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھاڑ پھونک کرنے والے صحابی سے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ جھاڑ پھونک کا علاج ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے درست راہ اختیار کی ہے، اپنے درمیان ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت ایک عرابی دیہاتی بدو بھی مجلس میں حاضر تھا۔ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، کیا تو اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بیج ڈالے گا، پلک جبتے ہی وہ اگائے گا، پک بھی جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی وہ بدو کہنے لگا، اللہ کی قسم وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم تو کھیتی باڑی نہیں کرتے۔ بدو کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ہی میں جلوہ افروز تھے۔ اس عرابی نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، صرف میری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما، ہم دونوں کے ساتھ کسی اور کی مغفرت مت کرنا۔ عرابی کی دعا سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، تو نے ایک وسعت و کشادگی والی ہستی کو منع کر دیا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ جو بھی اس سے جو کچھ بھی مانگتا ہے دے دیتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر اس کی مغفرت کو محدود کیوں کیا جائے؟ بہرحال یہ دعا کر کے وہ عرابی چل پڑا اور مسجد کے کنارے پہ جا کر پیشاب کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، رک جاؤ، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، مت ڈانٹو، پیشاب کرنے دو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا
جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس میں بلا کر فرمایا، یہ مساجد پیشاب کرنے یا گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار، نماز اور تلاوت کلام پاک کے لیے ہے۔ وہ عربی کچھ دنوں کے بعد جب ہوشیار ہو گیا تو کہا کرتا تھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں پیشاب کرنے کی وجہ سے کوئی ڈانٹ نہیں کی اور نہ ہی کوئی کھٹی میٹھی سنائی، صرف اتنا فرمایا، مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کے ذکر و اذکار اور عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دے دیا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔